السلام علیکم جی، کیا حال ہے میرے تمام بہن اور بھائیوں کے، میری یوٹیوب کی پیاری سی فیملی کے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کو آواز سے تھوڑی تھکن لگ رہی ہوگی، اور اس کی وجہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کام کا برڈن آج کل ذرا زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور باہر کے چکر جو ہیں وہ 4 سے 5 لگتے ہیں دن میں۔ کبھی کوئی چیز واپس کر کے نہیں لے کر آنی پڑتی ہے، کبھی کوئی چیز پسند کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور باقی کے روٹین کے جو معاملات ہیں وہ بھی مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اور آج تو شام میں مجھے جانا ہے دوبارہ سے لاہور، کیونکہ کچھ ٹائل جو تھی وہ ایکسٹرا ہے، بچ گئی ہے، جو کہ ہماری پوری لگ گئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ابھی جو زیادہ ہوئی ہے وہ واپس کر کے اس کے بدلے میں وہ والی لے کر آؤں گی جو کہ کم ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے گراسری تو کرنی ہی تھی، تو ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں الفتح سے ہی کر لوں گی گراسری، کیونکہ ان کی کوالٹی جو ہے چیزوں کی بہت اچھی ہے، اور ساری چیزیں آپ کو ایک چھت کے نیچے مل بھی جاتی ہیں۔ اور میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے لیے انہار کا جو دودھ ہوتا ہے وہ آپ لا کر بوٹلز 4-5 رکھ دیجیے گا، کیونکہ دوسرا دودھ جو ہے وہ اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور یہ دودھ بہتر ہوتا ہے باقی دودھ کی نسبت۔ اور انہار کے دودھ میں 2-3 طرح کی کوالٹیز ہیں، ایک لو فیٹ بھی آتا ہے، ایک بفیلو ملک آتا ہے فل فیٹ، اور ایک آسٹریلین کاؤ کا ملک ہے، لیکن سب سے اچھا جو ہے وہ بفیلو ملک ہے، فل کریم والا، وہ میں لے کر آؤں گی ان کے لیے۔ اور ویسے بھی جو انڈے ہم یوز کرتے ہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اومیگا 3، وہ بھی یہاں سے نہیں ملتے ہمارے ایریا سے، تو پھر مجھے لاہور سے ہی لانا پڑتا ہے سب کچھ۔ تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ جب سارا کچھ وہاں سے لے کر آنا ہے، تو پھر جو گراسری کی باقی کی چیزیں رہ جائیں گی وہ بھی میں ایک ہی جگہ سے لے لوں گی۔ اور یہ میری روٹین میں شامل ہے کہ میں فرسٹ والے دن جو ہے وہ ہمیشہ ہی گراسری کر لیتی ہوں، اگر فرسٹ کو مجھے موقع نہ مل سکے تو پھر سیکنڈ کو، کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ مہینے کے بعد پھر اینڈ پہ آ جاتی ہیں اور آپ کو لانی ہی پڑتی ہیں۔ جی نہیں، اور ابھی تو دن میں کام کا جو ہے گھر کا ہمارا وہی برڈن وہ چل رہا تھا، اور فاطمہ نے آج کافی دنوں کے بعد کہا کہ مجھے میگی کھانی ہے، تو میں اس کے لیے میگی نوڈلز بنا رہی تھی۔ ویسے تو ایک خبر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے کہ شاید لاہور میں کوئی بچے جو ہیں 2 وہ جاں بحق ہوئے ہیں میگی نوڈلز کھانے سے، لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، پڑھا نہیں کہ وہ کوئی حادثہ تھا یا میگی نوڈلز کی وجہ سے تھا۔ دل ڈر گیا ہے میرا، ویسے نیکسٹ ٹائم میں نہیں لے کر آؤں گی، ابھی جو پڑے ہوئے ہیں گھر میں بس یہ جو ہے ان کو ہم استعمال کریں گے، اور اس ڈر کی وجہ سے میں پہلے خود کھا کر دیکھوں گی، اسی لیے میں نے 2 پیکٹس نکالے ہیں، اس کے بعد پھر میں فاطمہ کو کھلاؤں گی۔ تو احتیاط جو ہے جی وہ اچھی چیز ہے۔ اور یہ دیکھیے جو ہماری ٹائل بچی کچی تھی وہ میں نے ساری یہاں پر دیوار کے ساتھ لگوا دی ہے، پہلے تو صرف نیچے تک لگی ہوئی تھی تھوڑے ایریا میں، لیکن ابھی میں نے اس کو دیوار کے اوپر تک لگوا دیا ہے، کیونکہ جو ٹائل گیلی کر دی تھی مستریوں نے وہ ٹائل واپس نہیں ہو سکتی، گیلی اور کھلی ہوئی ٹائل جو ہے وہ واپس نہیں لیتے۔ تو ابھی میں سارا کچھ باہر کا دیکھ رہی تھی کہ کام کیا کیا ہمارا رہ گیا ہے، اور کام تو بڑھتا بڑھتا ہمارا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور بلکہ کل میں انشاءاللہ اپنا واش روم بھی جو ہے ان کو فری کر کے دے دوں گی، میں وہاں کی ٹائل بھی جو ہے وہ چینج کروا رہی ہوں، کیونکہ 10 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ ہمارے گھر کو بنے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کافی ہوتے ہیں سیرامکس کی چیزوں کو، ان کی میعاد جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے بس۔ اور میں آ گئی تھی جی لاہور تمام کام کاج سے فری ہو کر، پہلے تو اس ٹائل والی شاپ پر ہی آئی تھی جہاں سے مجھے ٹائل واپس کرنی تھی اور دوسری لینی تھی، اور ابھی میں اپنے واش روم کے لیے بھی دیکھ رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی ٹائل یہاں سے پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کل میں دیکھوں گی وہ۔ اور یہ کچھ سیٹ تھے، شاور سیٹ وغیرہ، یہ بھی اچھے لگے ہوئے تھے یہاں پر، لیکن بہت ایکسپینسو بتا رہے تھے۔ جو مجھے پسند آیا وہ 48,000 کا بتا رہے تھے جی، 48,000 کا صرف یہ ٹوٹیوں کا سیٹ تھا، یہ جو شاور سیٹ ہوتا ہے سارا یہ، اور باقی کس کی ٹیپس۔ تو یہاں سے فری ہو کر پھر میں نے گراسری بھی کی تھی جا کر، اور کچھ وینٹی مجھے دیکھنی تھی اور کموڈ وغیرہ دیکھنے تھے، وہ بھی میں نے دیکھے، اور سارے یہ کام کاج آپ ساتھ ساتھ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بالکل چھوٹی مختصر سی دعا، جو کہ جب آپ اس دعا کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، میں ترجمے کے ساتھ آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گی،
تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان الفاظ میں کتنی طاقت ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ خاص آپ کی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے ہے۔ اور مشکل کسی بھی طرح کی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتی، اس نے صرف کن کہنا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے اور اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، تو آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ دعا بہت مجرب ہے، خاص طور پر آپ کو بتایا کہ پریشانی سے نکلنے کے لیے، وہ پریشانی آپ کو کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی اولاد کی پریشانی ہو، میاں کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہو، بیوی کو میاں کی طرف سے پریشانی ہو، بس آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اپنے ذہن میں، اور آپ نے 3 دن تک یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے جس طرح میں بتاؤں گی اس طرح سے، اور اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس کا ورد جو ہے وہ کرتے رہیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے۔ اور میں ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں جی ابھی یہ مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ، اور ابھی پہلے آپ دیکھ لیجئے اس آیت کو اپنی اسکرین پر ہے جی، وہ مختصر سی آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ اے اللہ کچھ آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنا دے، اور تو غم کو جب چاہے آسان بنا دے۔ تو یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، بلکہ وہ تو رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کو۔ اور جب ہم تھک ہار کر، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں تھک کر سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں دنیا سے بے بس ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں رہا سوائے تیری ذات کے، اور بے شک اللہ تیرا ساتھ سب ساتھوں سے بڑا ہے، اور تو میرے لیے کافی ہے، اور میری مشکل کو آسان کر دے۔ اور ساتھ میں یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد 3 دن تک 121 مرتبہ روزانہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیے 121 مرتبہ۔ اس آیت کو تسبیح پر پڑھ لیجئے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے وقت آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب 121 مرتبہ یہ پورا ہو جائے آپ کا ورد، تو اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر اپنی دعا مانگیے، اور اپنی دعا میں آپ نے وہ تڑپ اور وہ بے قراری رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اللہ کو بتانا ہے آپ نے کہ آپ کتنے مجبور اور لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور، میری یہ یقین کامل ہے میرا کہ آپ کی مشکل کو انشاءاللہ آسانی میں بدل دے گا۔ تو یہ دعا آپ نے کرنی ہے 3 روز تک لگاتار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاق تعداد جو ہے وہ اس لیے پسند ہے کسی بھی عمل میں، کسی بھی بات میں، کیونکہ طاق چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہ تو کسی پر تقسیم ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی واحد ہے۔ دیکھیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جیسی اللہ کی ذات ہے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمام لوگ، تمام مخلوقات کمتر ہیں، کمزور ہیں اور فنا ہونے والی ہیں، جبکہ رب کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح سے جو طاق ہندسے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ کو طاق تعداد میں کی ہوئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے آپ کو جو بھی عمل بتایا جاتا ہے وہ طاق تعداد میں ہوتا ہے ہمیشہ ہی۔ درود پاک کا بھی جب بھی بتاتے ہیں تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اسی لیے یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے کہ طاق جو ہندسے ہیں ان میں ویسے ہی بہت برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں جی یہ۔ تو یہ آپ کو عمل میں نے بتا دیا، بالکل چھوٹا اور مختصر سا، عشاء کی نماز کے بعد ویسے بھی فراغت ہوتی ہے اور آپ کر سکتے ہیں بآسانی اس عمل کو۔ 3 دن کے لیے آپ کریں اور انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ کیجئے۔ مجھے اللہ کے گھر میں پورا بھروسہ ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے اور آپ کی پریشانیوں میں، مشکلات میں آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ان ساری چیزوں سے، کاموں سے فری ہو کر میں نے جو سامان لینا تھا میں نے لے لیا، تو میں چیزیس پر آ گئی تھی کیونکہ میرے واپسی کے راستے میں ہی چیزیس تھا، لیکن جی یہاں پر اتنا رش تھا کہ انہوں نے مجھے کہا آپ ویٹنگ میں بیٹھیے،
آپ کی باری آئے گی آدھے پونے گھنٹے کے بعد، اور ہم آپ سے آرڈر بھی تبھی لیں گے کیونکہ آج ویکنڈ نائٹ تھی۔ آپ کو یہ ولاگ سنڈے کو ملے گا، لیکن سیٹرڈے کو میں گئی تھی لاہور، اور ابھی میں آ گئی تھی جی یہاں DHA میں ایچ بلاک میں، اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا باربیکیو آرڈر کیا تھا اور رشین سیلڈ منگوایا، کیونکہ میں اتنی دیر ویٹ نہیں کر سکتی تھی، فاطمہ گھر پر تھی اور مجبوری تھی، مجھے بہت ساری جگہوں پر جانا تھا، کافی ٹائم لگ جانا تھا، جس وجہ سے میں اس کو ساتھ نہیں لا سکی۔ حالانکہ میں نے الفتح سے گولڈ کرسٹ والے سے شاپنگ کی تھی گھر کی گراسری، اور اسی کے اوپر والے پورشن میں فن نیشن کے نام سے بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ 5-7 گھنٹے بچے کے لیے گاڑی میں نکالنا، اور وہ بھی میرے بچے کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے اسی طرح سے باہر واش روم کرنے کی اور باقی چیزوں کی۔ تو ابھی میں آ گئی تھی جی گھر، کوشش تھی میری جلدی آؤں، تو 10 بجے کے قریب ہی میں آ گئی تھی، اور یہ پتھر جو ہے آدھا وہ لگا کے چلے گئے ہیں جنگلہ لگنے سے پہلے، جو ہم سیفٹی کا جنگلہ لگوا رہے ہیں اس سے پہلے ماربل لگوانا تھا جی اس اپنی دیوار کے اوپر، تو آدھا لگا کر گئے ہیں۔ میں کام چیک کر رہی تھی کہ مستری جو ہیں وہ کیا کیا کام کر کے گئے ہیں، کافی لیٹ گئے ہیں بچوں نے مجھے بتایا ہے، اور صفائی ابھی ہو رہی ہے جی، اور ہم لوگ آج کل صفائی رات کو ہی کرتے ہیں کیونکہ دن میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوبارہ سے آ کر وہ لوگ اسی وقت تو گند پھیلا دیں گے، تو پھر جب وہ سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ اچھے سے جو ہے ایک مرتبہ صفائی کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی کیا پتہ ان کو کتنے دن لگیں، تو اتنے دن جو ہے ہم گھر میں گند افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں میں نے اپنی زیر نگرانی کرائیں، پانی لگوایا لان کو، اور اس کے بعد فاطمہ جو تھی اس کو سلا دیا تھا میں نے، اور گراسری جی جو آپ لی ہے وہ کل کے ولاگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کیونکہ ابھی مجھے آج بھی کافی سارے کام تھے جو میں نے کیے ہیں، اور بہت تھکن جو ہے اس کا احساس مجھے ہو رہا ہے۔ تو آج کے ولاگ کو بس ہم یہیں پر اینڈ کریں گے جی، اس کام کاج کی روٹین کے ساتھ ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز آپ لوگ بھی سبسکرائب کر دیجئے، شیئر اور لائک کیجئے۔ اگر آپ کی کوئی بھی اس طرح کی پوچھنے والی چیز ہے، بتانے والی چیز ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے مجھے خضری عمل کے بارے میں پوچھا تھا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ کل کے ولاگ میں آپ کو خضری عمل کے بارے میں خصوصی طور پر بتا سکوں وہ کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اور کس کس طرح کی چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی آپ لوگ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ تمام بہن اور بھائی میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔